جی میرا سوال یہ ہے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں؟ انسانیت کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، سنسار کا سچا مالک ہے۔ آئیے میں آپ سب کو، جتنے بھی آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں آپ سب کو اسلام مذہب کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا ہے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں اور انسانیت کا مطلب کیا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ میں آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خوشامد کرتا ہوں کہ آپ میرے جواب کو دھیان لگا کر سنیں، سمجھ کر سنیں، تاکہ سچائی جو ہے جلدی سمجھ میں آئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں اور انسانیت کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے، جس نے انسان کو ماں کے پیٹ میں بنایا ہے، جو انسان کا سچا بنانے والا ہے، اس نے انسان کے اندر اپنی رچنا بنائی ہے۔ وہ رچنا ہے انسانیت۔ کیا ہے؟ انسانیت۔ اچھائی پہ چلنا، برائی سے بچنا، اچھائی کو اچھا سمجھنا اور برائی کو برا سمجھنا۔ جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا سچا مالک ہے، اس کا سب سے بہترین نام اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ۔ تو اب ہم سمجھیں اس بات کو، اس نے ہماری رچنا بنائی ہے، ہمارے اندر جنت کے شوق رکھے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم کبھی نہ مریں، ہمیں کبھی موت نہ آئے، ہمیں کبھی دکھ تکلیف نہ آئے، ہمیں کبھی پریشانی نہ آئے۔ لیکن اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری چاہت کچھ اور ہے، اس دنیا میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ہماری چاہت یہ ہے کہ ہمیں کبھی موت نہ آئے، لیکن نہ چاہنے کے باوجود ہم مر جاتے ہیں، ہے نہیں؟ تو یہ پھر یہ چاہت کیوں رکھی ہے اس نے؟ بھائی بات سمجھنے کی ہے۔ ہمارے اندر چاہت یہ رکھی ہے کہ ہمیں کبھی موت نہ آئے، لیکن اس دنیا میں تو الٹا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ الٹا کرتا ہے۔ تو پھر اس نے یہ چاہت کیوں رکھی ہے؟ اشارہ اس طرف ہے کہ میرے بندے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، دنیا کی زندگی بالکل بیکار ہے۔ اس کے ختم ہونے کا تجھے نہ اگلے پل کا بھروسہ ہے، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل ختم ہو جائے، آج ختم ہو جائے، ابھی ختم ہو جائے، کوئی بھروسہ ہے نہیں۔ اللہ کا اشارہ ہے کہ میں نے تیرے اندر جنت کے شوق رکھے ہیں، ان شوقوں کو تو یہاں پورے نہ کر، تو یہاں ان کو پورے نہیں کر پائے گا، تو لہٰذا یہ جیون تجھے میں نے دیا ہے، یہ جیون خطروں سے بھرا ہوا ہے، دکھوں سے بھرا ہوا ہے، تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے، مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس دنیا کے پیچھے نہ پڑ، لہٰذا تو موت کے بعد جیون ہے، اس کی تیاری کر، اس کی تیاری کر۔ تیاری کیا ہے؟ کہ میں نے تجھے بنایا ہے، تیرے اندر اپنی رچنا بنائی ہے، اچھائی پہ چل، برائی سے بچ، اور مجھے راضی کر کے آ، اور ہمیشہ ہمیشہ کا میرا پھر جنت کا انعام پا، جنت کا انعام پا۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا بنائی ہے جو انسانیت ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے شریر کے اندر وائبریشن پیدا ہوتی ہے، دل دماغ کے اندر گھنٹیاں بجنا ہو جاتی ہیں شروع کہ تو نے غلط کیا ہے، اس کا انجام غلط ہوگا۔ ہمارے اندر سے ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ہے، بزدل ہمیں جو ہے، ہمارا ضمیر جو ہے ہمیں جلیل کرتا ہے کہ تو نے غلط کیا ہے، یہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں، اور شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے ہمارے اندر۔ یہ اللہ کی رچنا ہے ہمارے اندر بنائی ہوئی۔ اب جو 4 دن کی دنیا کے چکر میں آ کر کے اس رچنا کا الٹا کرے گا، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، سزا پائے گا موت کے بعد۔ اور جو یہ سمجھتا ہو کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، انسان مٹی مل جاتا ہے، تو اس کی عقل بند ہے، وہ دنیا کے دھوکے میں کھیل رہا ہے۔ جس دن موت آئے گی، اس کا دھوکہ ہٹ جائے گا، دنیا کا نشہ ختم ہو جائے گا، پھر ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جائے گا، ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا، اللہ سے اسے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں، جس مالک نے ہماری رچنا بنائی ہے، انسانیت، ہم کہتے ہیں انسان، تو ہمارے اندر انسانیت کا مطلب ہے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا،
ہے نا؟ ہاں، تو اس رچنا پر چلنے کا نام انسانیت ہے۔ اس مالک کے جو آدیش ہیں، اللہ کے جو آدیش ہیں، اللہ کی جو رچنا ہے، جو اللہ کی رچنا ہے وہ ہے انسانیت۔ اللہ کے حکم پہ چلنے کو کہتے ہیں، یہ انسانیت سے بھی اونچا اللہ کا حکم ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ کے حکم پر ہم چلیں گے۔ اللہ کے حکم کہاں ہیں؟ اسلام مذہب کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلنے کا نام اسلام ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنی رچنا بنائی ہے۔ اب ایک شیطان ہے جو انسان کو بھٹکاتا ہے غلط راستے کی طرف۔ انسان من میں غلط خیال ڈالتا ہے اور انسان اسے پھر جب فالو کرتا ہے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اس کام کو نہ کر، یہ غلط کام ہے، اس میں تیرے لیے بے چینی ہے، پریشانی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے، جس نے ہمیں، جو ہمارا سچا پیدا کرنے والا ہے، اس نے ہمارے اندر اچھائی میں سکون رکھا ہے، برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے ہمارے اندر۔ اس کے باوجود بھی جو انسان اللہ کی رچنا کا الٹا کرتا ہے، اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان پہلی بار شراب پیتا ہے تو اللہ کی طرف سے روک لگتی ہے، جب دوبارہ پیتا ہے تب بھی روک لگتی ہے۔ روک لگنے کا مطلب ہے اندر سے انسان کا من منع کرتا ہے، اس کے من کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ یہ غلط کام ہے۔ جب تیسرا پیتا ہے تب بھی روک لگتی ہے، جب چوتھا کے پیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے غضب اور غصے میں آ کر اس کا نام گنہگار لوگوں میں لکھوا دیتا ہے کہ اس نے میری رچنا کا النگھن کیا ہے، میں نے اسے کتنے اشارے کیے کہ اس پہ نہ چل، ہیں برے کام پہ نہ چل، مگر یہ نہیں مانا۔ تو اب کیا ہوا؟ جب انسان پہلی بار پی لی اس نے تو دوبارہ پینا اور بھی آسان ہوگا، تیسرا پینا اور بھی آسان ہوگا، چوتھا کا پینا اور بھی آسان ہوگا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ دھیرے دھیرے گناہ کو، برائی کو اچھا سمجھنے لگے گا، پھر گناہ کرنے کی اسے عادت پڑ جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر ایک سمے وہ آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا کو اپنے اندر برباد کر لیتا ہے، تباہ کر لیتا ہے، پھر اسے اچھائی بری لگنے لگتی ہے اور برائی اچھی لگنے لگتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیلوں میں جو ہے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تو نے کتنے مرڈر کیے ہیں؟ کہ میں نے 5۔ ابے کہ میں تیرا باپ ہوں، میں نے 10 کیے ہیں۔ یعنی کہ جتنی برائی کری ہے وہ اتنا ہی اپنے آپ کو بڑھیا سمجھ رہا ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے، اتنی بڑا دور تھا ان کا جہالت کا، اللہ کی رچنا کو انہوں نے اس قدر تباہ کر لیا تھا۔ معلوم ہے کیا کہا کرتے تھے لوگ؟ میں سب سے بڑا ہوں کیونکہ میرے باپ کا 1000 عورتوں سے ناجائز سمبند ہے، کیونکہ میرے باپ کا 1000 عورتوں سے یارانہ ہے، اس لیے میں سب سے بڑا ہوں۔ ذرا اندازہ لگاؤ کتنی بڑی جہالت اور برائی تھی، کس قدر اللہ تعالیٰ کی رچنا کو بگاڑ لیا تھا۔ پھر ہمارے نبی نے آ کر کے اسی رچنا کو زندہ کیا جو اللہ نے انسان کے اندر پیدائش سے رکھی ہے، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ۔ اور سارا اسلام آپ چیک کریں گے، تحقیق کریں گے، انسانیت کی رچنا کے آدھار پر ہے۔ مگر جو دیکھنا چاہے، جو غور کرنا چاہے، جو اللہ کی کھوج کرنا چاہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کی کھوج کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ کی تعریف پر راضی ہو جائے اور اللہ کی کھوج میں لگن اور محنت سے لگ جائے، اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھائے، محنت کرے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے اپنی ہدایت، اپنی سچی راہ دکھا دے گا۔ تو اسی طریقے سے اب سمجھیں ہم کہ شیطان جو ہے انسان کا دشمن ہے۔ تو یاد رکھیں ہر زمانے میں پہلے اللہ کے سچے حکم کی دعوت دی جاتی ہے، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے سچے حکم کی دعوت دی جاتی ہے انسان کی بنی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ پھر کفر جاگتا ہے۔ اب شیطان نے کچھ انسانوں کے اندر اپنا ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ اب وہ تمہیں دکھنے میں تو انسان لگتے ہیں لیکن اصل میں ہیں وہ انسانی شکل میں شیطان کے ایجنٹ۔ ان کی ساری حرکتیں شیطانوں کی طرح ہیں، شیطان ہیں، ان کے شریر کے انگوں سے برائی جھلکتی ہے،
ان کے شریر کے انگوں سے اچھائی نہیں چھلکتی ہے، وہ تکلیف دیتے ہیں، دوسروں کو دکھی کرتے ہیں، ان کا دماغ دوسروں کو دکھی کرنے میں چلتا ہے، دوسروں کو تکلیف دینے میں چلتا ہے، پریشان کرنے میں چلتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ اب جب اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اسلام شروع سے ہے، یاد رکھیں ہم آدم علیہ السلام صحیح اسلام ہے۔ ہر زمانے میں جب اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو کفر پہلے سویا ہوا ہوتا ہے، جن کے اندر شیطان چھایا ہوا ہے وہ سوئے رہتے ہیں۔ جب اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، سنسار کے سچے مالک کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اس کا سچا گیان پھیلایا جاتا ہے، تو پھر جو ہے شیطان کفر جاگتا ہے اور شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس آدم کی نسل کو ان میں سے زیادہ تر کو بھٹکا کے مار دوں گا، بہت تھوڑے سے ہوں گے جو بچ سکیں گے، جن کو تو اپنا بنا لے گا وہی بچ پائیں گے، ورنہ سب کو بھٹکا کے مار دوں گا۔ تو آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں دنیا میں اس قدر انسان دنیا اور شیطان کے پنجے میں جکڑ چکا ہے، تو اسے کتنی ہی اللہ کی بات سناؤ وہ جاگنے کو تیار نہیں، اور مر جاتا ہے ایسے ہی، ہوش میں آنے کو تیار نہیں۔ بڑا عجیب چکر ہے بھائی۔ تو اسی طریقے سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ کو اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں لے جاؤں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، انسانوں کی زیادہ تر بھیڑ کو اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں لے جاؤں۔ اب ہم دیکھیں شیطان حسد، جلن، تکبر کا بیمار ہے۔ شیطان جو ہے حسد، جلن، گھمنڈ کا بیمار ہے۔ یہی چیز زیادہ تر کافروں کے اندر پائی جاتی ہے، جنہوں نے اللہ کے سچے پیغام کو نہیں مانا، ٹھکرا دیا، کیونکہ وہ شیطان کے راستے پر ہیں اور اپنے بنائے ہوئے اپنی مرضی خدا انہی کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو پوج رہے ہیں بجائے اللہ کے، جبکہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا بھی ہم آکار بنا لیں وہ اصلی خدا نہیں ہے، اصلی خدا نراکار ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ تو اب یاد رکھیں اس چیز کو ہم، کہ غور کریں اس بات پر کہ جس نے اللہ کا انکار کر دیا اپنے گھمنڈ میں پڑا ہوا ہے، ہاں، وہ کوئی بھی ہو جو اسلام کا انکار کر دے تو کافر دنیا میں زیادہ تر دنیا کے دھوکے میں گم ہو گئے ہیں، دنیا کے دھوکے میں گم ہو گیا ہے اور آخرت سے، موت کے بعد کی زندگی سے اندھا ہو گیا ہے۔ تو کفر، اللہ کا انکار کرنے والے وہ اس گمان میں جی رہے ہیں زندگی کہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے کبھی نہیں جانا ہے۔ جب انسان اپنی عقل میں اور گھمنڈ میں رہتا ہے، اللہ کی تعریف پر راضی نہیں ہوتا ہے، تو آنکھوں سے دیکھ کر بھی وہ سچائی سے اندھا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، وہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں، یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، ہمیں بھی مرنا ہے۔ ہمارا ایک مالک ہے، ماں کے پیٹ میں اتنی طاقت نہیں جو ہمیں انسان کو پیدا کر دے۔ یہ کائنات ایک حساب سے چل رہی ہے، اس کو چلانے والا چلا رہا ہے، وہ خاموش سے ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہمارے کرم کرنے کے لیے دن نکال دیتا ہے، آرام کرنے کے لیے رات کر دیتا ہے، مگر جو اپنے اہنکار میں گھومتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سچائی سے اندھا کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے پھر بھی اندھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کفر سویا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس مالک، جو اس کائنات کا سچا مالک ہے، اس کی طرف سے اس کا سچا گیان نبیوں دوارا یا آج کے دور میں امتیوں دوارا، جیسے الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اللہ نے کام لیا، پوری دنیا میں جو ہے اسلام کا صحیح پیغام اللہ نے پہنچوایا۔ اللہ نے ایک رحم کیا ہم انسانیت کے اوپر، ایک رحم کیا اور اپنی سچائی کو دکھایا کہ آ جاؤ میری راہ میں اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، ورنہ ہلاک کر دی جاؤ گے۔ تو کتنے لوگوں کو ہدایت ملی، کتنے لوگ سچائی کے راستے پہ آ گئے، اور کتنے بدبخت شیطان تھے، نفرت پیدا ہو گئی ان کے اندر اللہ سے۔ اللہ کے دشمن ہیں، اصل میں وہ اللہ کی انسانیت کے دشمن ہیں، تو وہ کھڑے ہو گئے سچائی کو مٹانے کے لیے۔ ان کا جھوٹا گمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سچائی کو کبھی مٹا نہیں سکتے،
اسلام کو کبھی مٹا نہیں سکتے، وہ کچھ سمے کے بعد خود مٹ جائیں گے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور پھر کچھ سمے کے بعد ان کو عذاب میں پکڑے گا، ایک ایک کر کے موت دے کے اٹھائے گا ہیں۔ پھر موت پہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا، سب دنیا میں چھوڑ جائیں گے، ہاں سب پیچھے رہ جائے گا، آگے پھر جہنم کی آگ ان کا مقدر بن جائے گی۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ پہلے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، پھر کفر جاگتا ہے اور پھر وہ ہاتھ پیر پھینکتا ہے۔ وہ جانتا ہے اندرونی حصے سے کہ اسلام سچا دھرم ہے، اگر یہ ہائی لائٹ ہوگا تو ہماری نسل میں سے جو نوجوان نسل ہے وہ ایمان لائیں گے، وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر وہ چیختے ہیں اپنی نسل کو بچاؤ بھائی ہیں۔ ہاں تو سچائی کو جانتے ہیں، سچا دھرم اسلام ہے، اگر اس کو پھیلایا گیا تو بہت لوگ جو ہیں مسلمان بن جائیں گے، اور ان کو نفرت ہے اچھائی سے، بھلائی سے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی جائے اچھائی میں، بھلائی میں، لہٰذا ہماری برائی پر ہی چلتا رہے ہیں۔ ہاں اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام سچا دھرم ہے، اگر اس کی دعوت دی جائے گی، اس کا گیان پھیلایا جائے گا تو ہمارا کفر کا دھرم، ظلم جاستی کا دھرم ختم ہو جائے گا ہیں۔ دنیا میں جو ہم مزے کر رہے ہیں، شراب پینا، جوا کھیلنا ہیں، بدمعاشی بدکاری کرنا، مرڈر کرنا، بلاತ್कार کرنا، اب دیکھا نہیں لاک ڈاؤن میں مسجدیں بند ہیں، شراب کے اڈے کھول دیے، کیا تمہاری عقل میں نہیں آتی یہ بات کہ یہ لوگ اللہ کے انکاری ہیں، اللہ کے دشمن ہیں؟ ہاں اب جس کے پاس عقل ہے وہ سمجھے گا، جو سمجھنا چاہے گا۔ تو اسی طریقے سے اب ہم سمجھیں کہ ڈر ہے کہ ہمارا دھرم ختم ہو جائے گا، اس لیے کفر ظلم کے لیے ہاتھ پیر پھینکتا ہے۔ اگر اسلامک حکومت آ گئی تو پھر ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی بھائی، پھر ہم مزے کیسے لیں گے؟ پھر وہ اس گمان میں جی رہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے دنیا میں، بڑا دھوکے میں جی رہا ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ اسے دکھانے والا ہے کہ تو کیا ہے، دنیا میں تو چاہے پردھان منتری بن جا، دنیا کا بادشاہ بن جا، مکاری کر کے، بے ایمانی کر کے، لیکن ان قریب جب موت آئے گی اللہ تجھے تیری اوقات دکھانے والا ہے، تو ہے کیا؟ جہنم کی آگ میں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہاں یہاں اللہ تعالیٰ نے سب کو چھوٹ دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں اب کفر جو ہے طاقت اکٹھی کرتا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، کہ بھائی اگر سچائی، اللہ کی سچی حکومت آ گئی تو پھر اللہ کی جو حکومت کا مطلب ہے وہ ہے برائی کو مٹانا، اچھائی کو زندہ کرنا، اور پھر جو ہے ہم جب یہ اچھائی کو زندہ کیا جائے گا تو پھر تو بھائی ہمارے سارے مزے ختم ہیں۔ جوا کیسے کھیلیں گے، شراب کیسے پئیں گے، بدمعاشی کیسے کریں گے، بلاत्कार کیسے کریں گے، مرڈر کیسے کریں گے، ہمیں برائی میں مزہ آتا ہے، کیونکہ شیطان ان پر چھا چکا ہے، اندھے ہو چکے ہیں دنیا میں، وہ سچائی سے پوری طرح بھٹک چکے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کفر جو ہے ہاتھ پیر پھینکتا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ کھل کر برے کرم کر کے اور جہنم میں خوب بھرپور بدلہ پائیں، تاکہ کھل کر برے کرم کریں، ہاں، اور جہنم میں اپنے برے کرموں کا خوب بھرپور مزہ چکھیں۔ پھر اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی جہاد کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے جہاد کا مطلب ہے اچھائی کو زندہ کرنے کے لیے اور برائی کو مٹانے کے لیے، جیسی جس کی حیثیت ہے، اچھائی کو زندہ کرنے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے وہ محنت کرے، جد و جہد کرے، جیسی بھی پوزیشن اللہ نے اس کی رکھی ہے، جیسی بھی اس کی حالت اللہ نے رکھی ہے، برائی کو مٹانے کے لیے لڑے ہیں، جد و جہد کرے۔ سب سے پہلے اپنے اندر کرے، کیونکہ دنیا کا ماحول برائی کا ہے، بے حیائی کا ہے، اپنے اندر جو ہے وہ اچھائی کو زندہ کرے، اپنے خلاف، اپنے من کے خلاف، اپنی نفس کے خلاف جہاد کرے، جد و جہد کرے، اور پھر جب اپنے من کو صاف کر لے، دنیا کی محبت سے اس کا دل پاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ پاک کر دے، ایمان نصیب فرما دے، تو پھر اپنے گھر کے اندر محنت کریں، اپنے گھر کے اندر محنت کریں، اور پھر یہ فکر رکھیں کہ پوری دنیا سے ہم برائی کو مٹا دیں اور اللہ کی اچھائی کو زندہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، اب یاد رکھیں، اب جہاد، قتال، اب کیا ہے لاسٹ میں ہم دیکھیں، جب
जुल्म को मिटाने के प्यार मोहब्बत से सारे रास्ते बंद हो जाएं। जुल्म को मिटाने के प्यार मोहब्बत से सारे रास्ते बंद हो जाएं और जालिम जुल्म से ना रुकें। प्यार मोहब्बत से आपने समझा लिया, नहीं समझ में आ रहा, नहीं रुक रहे जुल्म से वो लोग हैं। हाँ, तो जो जुल्म करे, अल्लाह की रचना के ख़िलाफ़ चले, वो जुल्म क्या है, गुनाह क्या है, गंदगी, और करने वाला क्या है, गंदा हैं। आप उन्हें समझाएं प्यार से, मोहब्बत से। जब प्यार मोहब्बत से जुल्म को मिटाने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब धर्म युद्ध करना पड़ता है धरती को पाक करने के लिए, धरती पर से गंदगी ख़त्म करने के लिए। जो लोग अल्लाह की रचना का उल्टा करके धरती पर जुल्म जास्ती की गंदगी फैला रहे हैं, तो जिहाद का मतलब है जालिमों का कत्ल करके गंदगी की सफाई करना इस धरती पे से। समझ में आ रही है बात? मगर ये काम कौन करेगा? आज तो हम देख रहे हैं बुराई आम है, बेहयाई आम है, हर आदमी बुराई पर राजी है। ये काम वही करेगा जो सच्चा ईमान पालेगा। सच्चा ईमान क्या है? दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी, अल्लाह का एक नूर उसको मिलेगा, ईमान का नूर है। दुनिया की मोहब्बत से गंदगी निकलेगी तो अल्लाह का नूर मिलेगा। जब नूर मिलेगा तो सच्चाई की रोशनी उसे दिखाई देगी, फिर दुनिया का धोखा उसे दिखाई देगा, दुनिया की हकीकत दिखाई देगी कि ये मरने मिटने का जहान है, यहाँ से लोग, यहाँ से जाने का अगले पल का भरोसा नहीं है, हैं? हाँ, तो इसी तरीके से सच्चाई उसे दिखाई देगी और फिर उसके जीवन का मकसद होगा अल्लाह के लिए जीना, अल्लाह के लिए मरना, अच्छाई को ज़िंदा करना। हाँ, खुद अल्लाह के हुक्म पर चलना और अल्लाह के हुक्मों को दुनिया में ज़िंदा करना, अल्लाह के लिए जीना, अल्लाह के लिए मरना। फिर ऐसे ही लोग जो हैं बुराई को मिटाते हैं, जो अल्लाह के लिए जान देने को तैयार हों, हैं? हाँ, फिर वो जो है जालिमों से टकराते हैं, बुराई को मिटाते हैं, अच्छाई को ज़िंदा करते हैं और जुल्म को ख़त्म करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मरने के बाद बहुत बेहतरीन अंजाम तैयार है, कुरान कह रहा है इस बात को। तो एक मुसलमान मुझसे कहने लगा कि मुल्ला जी, हिंदू मुसलमान पहले भी साथ में रह रहे थे ऐसे ही, पहले कोई ऐसी बात न थी, लेकिन अचानक से नफ़रत क्यों फैला रहे हैं इतनी? मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है कि ना? मैंने कहा तुम्हें पता होगा भी कहाँ से, तुम तो अपनी दुनिया में मस्त हो ना, खाना कमाना, बस जिस मालिक ने जीवन दिया है उसकी तरफ तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है। इस्लाम मजहब में पैदा हो गए हो, गैर मुसलमानों की तरह दुनिया में लगे पड़े हो, दुनिया ही को सबको समझ रहे हो, मौत के बाद की ज़िंदगी को समझते नहीं, अल्लाह की खोज करते नहीं, इल्म को हासिल करते नहीं, कुरान को समझ के पढ़ते नहीं। तो जो आदमी अल्लाह की तरफ से अंधा है वो दुनिया में अंधा रहेगा, उसे क्या मालूम दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो असल में बात यह है जो मैंने बताया कि बहुत हाई लेवल तरीके पर दावत दी जा रही है इस्लाम की, और कुफ्र को जो है बहुत नफ़रत पैदा हो गई है, अच्छाई से नफ़रत है। अब आप ज़रा सोचिए, अंदाज़ा लगाओ, जो लोग गाय का पेशाब पी रहे हों, गोबर खा रहे हों, यार थोड़ी सी भी अकल लगता है आदमी, कम से कम वो भी समझ लेगा इस बात को। तो जो लोग जो हैं ये गंदे गंदे काम कर रहे हों, गाय का पेशाब पी रहे हों, गाय का पेशाब दवाइयों में गिर रहे हों, धर्म का चोला पहन करके बिजनेस कर रहे हों, यार वो धर्म पे थोड़ी है कोई। ये तो इंसान बावला रहता है दुनिया के अंदर, क्योंकि अल्लाह की खोज करता नहीं, उसे समझ में आती नहीं है बात। कुरान का ज्ञान हासिल करेगा तो आदमी समझेगा सच्चाई को। अरे यार, हमारी रचना के अंदर खुद हम नफ़रत, गाय के पेशाब से यार नफ़रत पैदा करता है, उल्टी आती है इंसान को। एक नापाक चीज़ है, गंदी चीज़ है वो, दूध पवित्र चीज़ है। तो अब आप ज़रा सोचिए, जो लोग गाय का पेशाब पी रहे हों, गोबर खा रहे हों, हैं, और गाय के पेशाब से कह रहे हों कि बीमारी दूर होती है इससे, क्या वो धर्म पे हैं? नहीं, धर्म पे नहीं है वो लोग। अकल से गौर करो, अपने सच्चे मालिक की खोज करो इससे पहले कि मौत आ जाए, वरना जहन्नुम की आग, नरक की आग तैयार है फिर आगे। यही सच है, नज़रअंदाज मत कर देना इसको। हाँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि कोरोना की जो बीमारी है वो भी धर्म को देखेगी? इतनी भी अकल नहीं है इंसान के अंदर, यानी बीमारी भी धर्म को देखेगी। आप देख सकते हो कितनी नफ़रत है इनके अंदर, किस कदर अल्लाह के दुश्मन हैं ये लोग, अपने सच्चे बनाने वाले के दुश्मन हैं, सच्चाई के दुश्मन हैं, कि
انہیں نفرت اسلام سے ہے کہ اسلام کو بھارت سے مٹانا ہے، یہ سوچ ہے۔ لیکن اگر میں سوچنے لگوں کہ بھئی ہمالیہ پروت کو، میں پہاڑ کو سر پر رکھوں گا تو میں کر دوں گا پورا اسے؟ نہیں ہو سکتا۔ جس کی دھرتی ہے، جس کا آسمان ہے، وہ ٹھیک ہے، اس نے امتحان کے لیے دنیا بنائی ہے تو میں ڈھیل دے دی ہے نا۔ جیسے انسان سوچے گا، دل میں لگن فکر کرے گا، ویسی راستہ کھول دے گا، مالک ہے وہ، جو چاہے گا وہی کر دے گا۔ لیکن موت کے بعد اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، بچانے والا کوئی نہیں ہے، پھر ہمیشہ کے لیے پھر روئے گا، تڑپے گا، پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بیماری کا لیول بھی مسلمانوں چپکا دیا۔ یار کچھ تو عقل کا استعمال کرے کم سے کم آدمی۔ کتنے ہندو ہیں جو ان کے پاگلوں کے چکر میں لوگ پاگل بن گئے، پاگلوں کے چکر میں کتنے پاگل بن گئے، کتنے بیچارے مسلمان ہندوؤں میں جاتے پھر ایمان نے وہ بدتمیزی کرنے لگے، مار پیٹ کریے کہ بیماری پھیلا رہے ہیں۔ تو ایسے شیطان انسانی شکل میں شیطان آپ کو ہر جگہ ملیں گے، ہاں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، اور شیطان مسلمانوں میں سے بھی ہیں، انسانی شکل میں شیطان مسلمانوں میں سے بھی ہیں، ہاں، تو ہر جگہ آپ کو ملیں گے۔ تو یاد رکھنا، قرآن کا علم حاصل کرو گے تو تمہارا دماغ کھلے گا اور دنیا کی حقیقت کھل کے سامنے آئے گی کہ دنیا کا سسٹم ہے کیا، اور دنیا میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو یاد رکھنا، اس کائنات کا ایک مالک ہے جو موت سے پوتر ہے، جس کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی، نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے، نہ اس کا روپ ہے، کوئی نہ آکار ہے، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ پیر ہیں۔ وہ زندہ ہے، باقی سب مردہ ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ بادشاہ ہے، مالک ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، سب کے کرم دیکھ رہا ہے، سب کے کرم نوٹ کروا رہا ہے۔ قیامت، اب جو لوگ اس کی کھوج کرتے ہیں سچے من سے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ سچی راہ دکھا دیتا ہے، اور پھر اللہ نے اپنے پیغام سنا دیے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، میں ابھی سب کا امتحان لے رہا ہوں، پھر سب کا فیصلہ کروں گا۔ مالک یوم الدین، بدلہ دیے جانے کے دن کا مالک ہوں میں، سب کا بدلہ دوں گا کس نے کیا کیا تھا۔ تو کتنے نیک لوگ ہیں جو اللہ کو پہچان گئے، سمجھ گئے، جان گئے، برائی سے بچ گئے، اچھائی پر آ گئے، بھلائی پر چل رہے ہیں، اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں، اسلام پر چل رہے ہیں، بھلائی پر چل رہے ہیں، اور قیامت کے دن کے لیے اچھے کرم کر رہے ہیں کہ ہمارا مالک ہمیں اکٹھا کرے گا، اور پھر سب لوگ جو ہیں جمع ہو جائیں گے جو تیاری کر کے مرے تھے کہ ہاں اب وہ وقت آ گیا جب ہمارا مالک ہمیں بدلہ دے گا۔ اچھا کرم کرنے والے کو اچھا بدلہ دے گا اور برا کرم کرنے والے کو سزا دے گا۔ جو لوگ دنیا میں بھٹک کے مرے، ظلم جاستی کر کے مرے ان کو سزا ملے گی۔ وہ جان لیں گے کہ ہم دنیا سے تیاری کر کے آئے نہیں تھے، ہم سے تو آج بہت برا کمر توڑ حساب ہونے والا ہے، ہماری تباہی پھرنے والی ہے۔ اور جن کا جو تیاری کر کے مرے ہوں گے وہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے کہ ہم تو پہلے تیاری کر کے آئے تھے، ہم تو پہلے تیاری کر کے آئے تھے، ہمیں معلوم تھا ہمارا مالک حساب لے گا۔ کوئی کھیل تماشا نہیں، دنیا ایسے نہیں چل رہی۔ دن نکالتا ہے کرم کرنے کے لیے، رات کرتا ہے آرام کرنے کے لیے، سب کے کرموں کو اکٹھا کر رہا ہے، سب کا امتحان لے رہا ہے، سب کی پریکشا لے رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں بھائی، اللہ سے دعا کریں۔ دنیا میں جو انسان امیر ہے، غریب ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، وہ اپنی طاقت اور اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ ہاں، اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ اپنی تقدیر پر راضی کر دے، اپنی تقدیر جو تے نے میرے مقدر میں لکھ دیا، جو روزی ہے جو لکھ دی وہ مجھے مل کر رہے گی، جو بھی کچھ میرے پاس ہے، مال دولت بیوی بچے جو کچھ ہے سب تیری طرف سے ہے۔ اے اللہ مجھے اپنی تقدیر پر راضی کر دے، اچھی بھی ہے تو بھی اور بری ہے تو بھی تیری طرف سے مجھے اس پر راضی کر دے، تو مجھے اپنی تقدیر پر راضی کر دے۔ دنیا میں 3 سمے ہیں، ورتمان کال، بھوت کال، بھوشیہ کال۔ ایک سمے بیت گیا، ایک اب چل رہا ہے اور ایک بعد میں آئے گا۔ تو جو سمے بیت گیا، اے اللہ جو سمے بیت گیا وہ تیری مرضی تھی، جو بھی میرے زندگی میں بیتا سکھ یا دکھ وہ تیری مرضی تھی، میں تیری مرضی پہ راضی ہوں۔ اور جو اب میرے ساتھ بیت رہا ہے سکھ یا دکھ، یہ بھی تیری مرضی ہے، میں تیری مرضی پہ راضی ہوں۔ اور جو آگے آنے والے وقت میں میرے ساتھ بیتے گا سکھ یا دکھ، وہ بھی تیری مرضی ہے، میں تیری مرضی پر راضی ہوں۔ تو اللہ کی مرضی پر راضی رہیں، اور یاد رکھیں ہر قوم کا ایک نبی ہے، کوئی قوم نبی سے خالی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے نبی بھیج کر اپنا رحم کیا قوموں پر، اور اللہ نے نبی بھیجے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ امتیوں میں سے ہی کھڑا کرے گا جن کے دوارا حق کا پیغام دنیا میں پھیلائے گا۔ جیسے کہ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے سچائی لوگوں کو سامنے
अल्लाह ताला ने सामने दिखाई और लोगों को समझाया। जो अच्छे थे उनको हिदायत मिल गई, सच्ची राह मिल गई, और जो बुरे थे वो जुल्म जास्ती में पड़ गए और अकड़ गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर नाव के सुराग को नज़रअंदाज कर दिया, भैया आपको सफ़र करना है समंदर में या कहीं बड़ी दरिया में सफ़र करना है आपको, और एक ही साधन है नाव का, नाव से ही आप सफ़र कर सकते हैं, और सफ़र करना बहुत ज़रूरी है, और नाव में सुराग है, और आपने उस सुराग को देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया, तो फिर आप मुझे बताएं क्या होगा? नाव डूब जाएगी, आप पानी में तबाह हो जाएंगे, मर जाएंगे, है नहीं? इसी तरीके से हमारे जीवन का मकसद, हर इंसान के जीवन का मकसद है सच्चाई पर चलना, बुराई से बचना, सच्चाई पर अच्छाई पर चल कर अल्लाह को राज़ी करना। अल्लाह को राज़ी करना हमारे जीवन का मकसद है। हम जानते हैं और हम फिर भी उससे नज़रअंदाज कर रहे हैं, फिर भी शैतान की बुराई पर चल रहे हैं। तो याद रखना, जिस प्रकार नाव के सुराग को देखकर हमने नज़रअंदाज किया और हम डूब कर मर जाएंगे, इसी प्रकार हम जानते हुए भी कि हम अच्छाई में हमारे लिए सुकून है, बुराई से बेचैनी घबराहट है, अल्लाह को राज़ी करना हमारे जीवन का मकसद है। अगर हमने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, जीवन के इस मकसद को नज़रअंदाज कर दिया, तो मौत के बाद जहन्नुम की आग के समंदर में तबाह कर दी जाएंगे। याद रखना, जहन्नुम की आग के समंदर में तबाह कर दी जाएंगे। दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। तो याद रखें, अगर नाव के सुराग को नज़रअंदाज कर दिया तो नाव डूब जाएगी और हम तबाह हो जाएंगे। इसी तरह अगर तुम अल्लाह की तरफ से गलत रास्ते पर हो, हैं, अगर तुम समझ रहे हो कि हम संसार के सच्चे मालिक के सही रास्ते पर हैं, और तुम्हें ये भी महसूस है कि हम गलत रास्ते पर हैं, गलत रास्ते पर हो, तो गलत धर्म पर हो। अगर तुम गलत धर्म पर हो और तुमने उसे नज़रअंदाज कर दिया, तो दोज़ख के आग के समंदर में डूब जाओगे, तबाह हो जाओगे। इसलिए सच्चाई को नज़रअंदाज मत करो, सच्चाई पर ध्यान जमाओ, सही धर्म पर आओ। जीवन जिस लिए मिला है उस मकसद को पूरा करो, इससे पहले कि मौत का वक्त आ जाए। अगर इंसान ने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की तरफ ध्यान न लगाया, फिर मौत पर जब वो हमेशा के लिए जीवन की बाजी हारेगा कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए जीवन मिला था, जिस अल्लाह ने सब कुछ दिया था, सब कुछ जीवन उसने दिया, सब कुछ उसने दिया, उसके लिए मैंने क्या किया? मैं अल्लाह का नाशुक्रा साबित हुआ। तो मेरे भाइयों, इंसान हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। इसलिए हमारे पास वक्त है कि हम अल्लाह की तरफ गौर करें। इसलिए याद रखें, अल्लाह से दुआ करो कि ए अल्लाह, मुझे वो इल्म, वो ज्ञान, सच्चा ज्ञान अता फरमा जो मेरे हक़ में नफ़ा बख्श हो, आखिरत में और दुनिया में। कितने लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के इल्म से पैसा कमाना मकसद बना लिया है, सिर्फ़ उनका मकसद है इल्म से पैसा कमाना, है ज्ञान से पैसा कमाना। हाँ, तो जो इल्म मिले मैं उस पर अमल करूं। याद रखना, अल्लाह का इल्म हासिल करोगे, उसे फैलाओगे तो इंशाअल्लाह ईमान बनेगा, और जब ईमान बनेगा तो ज़िंदा अमल बनेंगे। हाँ, ज़िंदा अमल ही हमारे मौत के बाद काम आएंगे। तो जो इल्म मिले उस पर अमल करूं, नफ़ा बख्श हो, मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। ऐसे अमल की तौफीक दे जो तेरे दरबार में कबूल हो जाए। और याद रखना, ये सारा जहान धोखा है और बुतखाना है। अगर तू चाहता है कि अल्लाह के यहाँ कोई बड़ा मुकाम मिले, तो दिल सच्चाई के साथ लगा, सच के साथ लगा, अल्लाह के साथ लगा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को अपने जीवन में अपना, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी और मौत के बाद भी कामयाबी मिलेगी। और याद रखना, इस्लाम धर्म इंसान की रचना पर आधारित है। अब इस्लाम धर्म लोगों ने बांट रखा है। कैसे पता चले कि सच्चा इस्लाम कौन सा है? तो याद रखें, जिस इस्लाम को सुनकर ज़्यादातर गैर मुसलमान इस्लाम में आएँ और इंसानी रचना पर सही उतरता हो, वही सच्चा इस्लाम है। जैसे डॉक्टर जाकिर नायक साहब
نے سچا اسلام پیش کیا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے، ان کے بتائے ہوئے اسلام کو مان لو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے غیر مسلمان جو ہیں اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو ان کے بتائے ہوئے اسلام کو آنکھ میچ کے مان لو اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ یاد رکھیں، اور گناہ سے بچو، برائی سے بچو۔ گناہ گندگی ہے اور گناہ کرنے والا گندا ہے، تو گندے انسان کو اللہ دوست نہیں بناتا ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم پہ چلنا، صحیح اسلام سے ہٹ کر چلنا۔ دنیا کا بڑا عجیب دھوکہ ہے۔ دنیا میں انسان جیتا اس گمان سے ہے جیسے کبھی مرے گا ہی نہیں، لیکن پھر مر جاتا ہے ایسے جیسے دنیا میں کبھی آیا ہی نہ ہو، مٹ جاتا ہے نا عجیب بات۔ ہر انسان کو پتہ ہے مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا میں ایسے رہتا ہے، ایسے جیتا ہے جیسے دنیا سے کبھی جائے گا ہی نہیں، جیسے دنیا میں کبھی مرے گا ہی نہیں، ہاں۔ تو یاد رکھیں، اس کائنات کا ایک مالک ہے، اس نے انسان کی زندگی جینے کے 2 طریقے بنائے ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ اپنی اچھائی سے محبت رکھی ہے، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، ہاں۔ تو اس نے اپنی رچنا کے انسان کے اندر زندگی جینے کے 2 طریقے بنائے ہیں، یا تو اچھائی پہ چل کر میری مرضی پہ آ جا، ہاں، اگر میری مرضی پہ آئے گا تو موت کے بعد میرا انعام جنت کا انعام پائے گا، یا پھر اپنی منمانی کر لے، برائی پہ چل لے۔ اگر برائی پہ چل کے مر کے آئے گا تو پھر جہنم کی آگ میں تباہ کر دیا جائے گا، ہاں۔ اب ہم دیکھیں آج کے زمانے میں جو لوگ دھرتی پر ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں اور اپنا دھرم بھی دکھا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی سچا دھرم اور جھوٹا دھرم کون سا ہے؟ ارے بالکل آسان بات ہے سمجھنے کے لیے یار، زیادہ کٹھن بات ہے ہی نہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، جو ایشوریہ رچنا کے حساب سے چل رہا ہے وہ صحیح دھرم پہ ہے۔ جو دھرم ایشوریہ رچنا کے تحت قانون بتاتا ہو وہ سچا دھرم ہے، اور جو ایشوریہ رچنا کے خلاف چل رہا ہو، چاہے انہوں نے دھرم کا چولا اوڑھ رکھا ہو، وہ غلط راستے پہ ہے۔ سیدھی بات ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں اس سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو برائی، ظلم جاستی، فساد، ان کے کرموں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دھرم ظلم جاستی ہے، فساد ہے، یہ شیطان کے راستے پر ہیں، کیونکہ جو چیز جیسی ہوتی ہے اپنے کرموں سے دکھا دیتی ہے۔ اچھا انسان اپنے کرموں سے اچھے کرم کر کے سامنے والوں کو اچھا ثابت کر کے دکھا دیتا ہے کہ میں اچھا ہوں، اور برا انسان اپنے شریر کے انگوں سے برے کرم کر کے سامنے والوں کو اپنے آپ کو برا ثابت کر کے دکھا دیتا ہے کہ میں برا انسان ہوں۔ اللہ کی رچنا کے خلاف یہ لوگ چلتے ہیں۔ اسلام اللہ کی مرضی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اس کائنات کے سچے مالک کی مرضی ہے، اچھائی پہ چلنا، برائی سے بچنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ ظالم جرم کیے بغیر نہیں مانتے، جرم سے باز نہیں آتے، تو دوڑنے دو انہیں دنیا کے پیچھے۔ زندگی کا سمے امتحان کا جب پورا ہو جائے گا، اللہ نے ہر انسان کو جیون جینے کا ایک سمے دیا ہے، جب زندگی کا سمے پورا ہو جائے گا، پورا کر کے مر کے جائیں گے تو سب کچھ پیچھے اسی دنیا میں چھوڑ جائیں گے، چھوڑ کر جائیں گے، اور مرنے کے بعد آگے پھر جہنم کی آگ پائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ بربادی کا جیون۔ اور جو لوگ اس دنیا کی محبت چھوڑ کر اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، وہ مرنے کے بعد جنت میں ہر دکھ، ہر غم، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے آزاد ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کامیابی کا جیون پائیں گے۔ تو بھئی یاد رکھیں، انسان کا جیون کیا ہے کہ امتحان ہے، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب اپنی زندگی کا سمے پورا کر کے جا رہے ہیں دنیا سے مر کے، ہر دھرم کے آدمی کے قبرستان بنے ہوئے ہیں، اور سب قبرستان میں شمشان گھاٹ، قبرستان سب کے الگ الگ بنے ہوئے ہیں دنیا میں۔ تو ہر انسان قبرستان میں مٹی میں ملتے ہوئے دوسرے انسان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ وہ زندگی کا سمے پورا کر کے اپنے کرم کر کے جا رہا ہے۔ پھر بھی لوگ اندھے ہیں، پھر بھی انسان دنیا میں ایسے جیتا ہے جیسے مرے گا ہی نہیں، دنیا میں ہمیشہ رہے گا، لیکن مر ایسے جاتا ہے جیسے دنیا میں کبھی آیا ہی نہیں۔ تو یہ بہت خطرناک غفلت ہے، دنیا کا نشہ ہے۔
اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ اس غفلت کو ہٹائے گا ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس بات سے صاف صاف ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، یہاں ہماری پریکشا ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیں، سب اپنی اپنی زندگی کا امتحان پورا کر کے مر کر جا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا۔ ہاں، تو اسی طریقے سے یاد رکھنا، جو دنیا میں اللہ کی تلاش میں اللہ کی کھوج کرے گا، اللہ اسے اپنا آپ دکھا دے گا۔ یاد رکھیں، اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے تو میری کھوج کر، تو مجھے پا لے گا۔ اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ تو یاد رکھیں، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن نہ بیوی نہ بچے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ سچائی کی حقیقت اللہ تعالیٰ موت پر سب کچھ چھڑوا کر اس دنیا میں ہی لوگوں کو دکھا دیتا ہے، مگر کاش کہ موت سے پہلے جس کی آنکھ کھل جائیں وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ یاد رکھیں، تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کر دنیا چھوڑوا دے، ہم پہلے ہی چھوڑ دیں، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے دن چھوڑوا دے گا ہیں۔ تو ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور بہت سے ہمارے غیر مسلمان بھائی ہیں جو یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان کعبے کی پوجا کرتے ہیں، تو اب یاد رکھیں، ہم مسلمان کعبے کی پوجا نہیں کرتے۔ کعبہ ایک مسجد ہے جیسے اور مسجدیں ہیں، لیکن ساری مسجدوں میں سب سے بہترین مسجد ہے، ہم اللہ کی مسجد میں عبادت کرتے ہیں۔